پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پہ یکدم کن فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری محبت سے راضی کیا ہے نا، تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوراً تم سے راضی کر سکے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، اللہ اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہونے نہیں دیتا۔ نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس کی پناہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا جب تم پہ ان ساری مصلحتوں کی حقیقتیں کھل جائیں گی، جب ہر چیز، ہر امتحان، ہر آزمائش کی سمجھ تمہیں آنے لگے گی، جب تمہیں صبر عطا کر دیا جائے گا، ایسا صبر جس کے بعد حوصلوں کو زوال نہیں ہوگا، جب تمہیں مکمل جوڑ دیا جائے گا اتنی مضبوطی سے کہ پھر کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا، جب تمہیں ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی تم نے چاہت کی تھی، جس کی تڑپ سے تم نے راتوں کو اٹھ کر اللہ کو پکارا تھا، جب تمہیں ہر اس آنسو کا صلہ دگنا کر کے دیا جائے گا جو تم نے مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیے تھے۔ ابھی نہ سہی، مگر ایک دن تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا کہ کون سی چیز کیوں دور کی گئی تھی اور کون سی چیز کیوں عطا کی گئی تھی۔ تمہارے ہر سوال کا جواب اللہ کے پاس ہے، اور جب صحیح وقت آئے گا تو وہ خود تمہیں سارے جوابات بتائے گا، اور تمہارا دل یوں مطمئن کر دیا جائے گا جیسے یہ کبھی تڑپا ہی نہ ہو۔ جتنی کمزور میں آج ہوں اس سے کہیں زیادہ کمزور میں آج سے کچھ سال پہلے تھی۔ تب سب کچھ بے معنی سا لگتا تھا۔ تب میں اکثر اللہ سے سوال کیا کرتی تھی کہ یا اللہ، میں ہی کیوں؟ جب میں خود کو غصے اور تکلیف کی کیفیت میں اور زیادہ اذیت دیا کرتی تھی، مگر پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے ہر چیز کی سمجھ آنے لگی۔ اب میں سوال نہیں کرتی، اب میں جانتی ہوں کہ جو ہوتا ہے اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں ہمیشہ کمزور محسوس کرواتے ہیں، جو ہماری روح تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جب ہم دوسروں سے محبت کی بھیک مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر ساری مصلحتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، پھر اللہ سے محبت ہونے لگتی ہے۔ بس ایک وہی تو ہے جس سے بھیک نہیں مانگنی پڑتی، ہم تو بس سوچتے ہیں اور وہ عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ محبت بہت فراخ دل ہوتی ہے، اور محبت کرنے والوں سے نہ محبت مانگنی پڑتی ہے اور نہ عزت۔ ایک بات یاد رکھیں کہ غم زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔ خوشی انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سکھاتی ہے، لیکن اللہ کی موجودگی کا احساس غم کے بعد ہی ہوتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جس نے کبھی غم کا مزہ نہیں چکھا، جس نے نیند سے خالی راتیں نہیں دیکھی، جو چلتے چلتے گرا نہیں، جس نے ستاروں بھری رات میں اس اکلوتے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی نم آنکھوں سے اللہ سے بات نہیں کی۔ بہت پیارے ہوتے ہیں وہ لمحے جن میں کائنات کا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں ہوتا، تب بس ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔ مگر یہ لمحے تب بہت یاد آتے ہیں جب گزر جاتے ہیں، جب اللہ حالات بدل دیتا ہے۔ پھر دل سوچتا ہے کہ ان کرب کے لمحوں میں جتنا سکون تھا اتنا ان خوشی کے لمحوں میں نہیں۔ خوشی میں مسکرا دینا عاجزی ہے، اور غم میں مسکرانا بہادری ہے، اور اس سے زیادہ بہادر ہو بھی کون سکتا ہے جس کو گرتے گرتے اللہ نے تھام لیا ہو، جس کو اللہ نے خود چن کر اپنا بنا لیا ہو۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دعا میں ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا ہے وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو
وہ کر سکتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا دہکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے۔ دعا مقدر کے ہر پنے کو، ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں۔ دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو نہ انسانی عقل دیکھ سکتی ہے اور نہ سمجھ سکتی ہے۔ دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے۔ دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے۔ دعا ہر گمان کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا۔ وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں کچھ دیر ہو رہی ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ پتہ ہے اللہ تمہیں کب بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے۔ پھر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چاہتے رکھو، چاہتے رکھو، لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ اپنی پسند مانگو، لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کون خاص رکھے گا انشاءاللہ۔ اپنے غموں کو اللہ سے جوڑنا کتنا پرسکون ہے نا، نہ کچھ کھو دینے کا ملال، نہ کچھ پانے کی فکر، بس اندھا یقین ہے۔ پھر چاہے کشتی منجدار میں ہی کیوں نہ ٹھہری ہو، جب یقین کی سرحدوں پر مومن کھڑا ہو تو لڑکھڑاتا نہیں ہے۔ اور اللہ پر یقین کرنے کے بعد کوئی سوال بچتا ہے کیا؟ جیسے اس کی رحمت لامحدود ہے، اس کا ظرف بھی لامحدود ہے۔ بس اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹو اور خالق کی سمت بڑھتے جاؤ۔ خالق خود ہی نبٹ لے گا تمام دکھ دردوں سے۔ مومن کبھی غمزدہ یا امید نہیں ہوتے، نہ ہی رب کی ذات سے بدگمان ہوتے ہیں۔ اس کے خلق کی منزلیں گمان سے بھی آگے جاتی ہیں۔ جو تم نے مانگا وہ نہیں ملا تو کیا ہوا، اس کی پسندیدگی تو مل گئی نا۔ اور جسے اللہ چن لے اسے کون ٹھکراتا ہے بھلا۔ اس کی موجودگی کا احساس، اللہ کی صدائیں پیاسی روح کی پیاس کا محور بن جاتی ہیں، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا تھا، اور محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو یہ مان کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور اللہ کو یہ مان کہ میرا بندہ یقین رکھے گا مجھ پر۔ ہم تو شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکے، مگر حیرت ہے اس کی محبت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کر دے تو اس سے دور رہا جائے، جو وہ ہتھیلی پر رکھ دے اس کو دل میں بسا لیا جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر بھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟
اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا، اگر ایسا ہوتا تو انسان کا وجود کبھی بھی اللہ کے بغیر اتنا بے معنی اور خالی نہ ہوتا۔